ماشاءاللہ ایمان کا جذبہ بھی ہے، اور بہت زیادہ دنیا میں سب سے پہلے دوسرے ملکوں میں پاکستان کا نام آتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ مغرب والوں کو سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ 1 ارب سے 60 کروڑ تک سالانہ اتنے پیسے آپ لوگ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو۔ 20 لاکھ سے زیادہ طالب علم مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں، جن کا روٹی پانی ہر چیز فری ہے۔ وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ مالک الملک کا نظام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ تو ربیع الاول کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ چاہیے تو یہ ہے کہ سارا سال سیرت مبارکہ کے اوپر ہم سارا سال روزانہ تھوڑا وقت نکال کے سیرت مبارکہ جو ہے وہ سنی بھی جائے، اور اس کے لیے کوشش بھی کی جائے۔ گھر میں باہر میں کاروبار اللہ کے محبوب نے کیسے کیا، کھانا کس طرح نوش فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب جب کسی سے مسافہ فرماتے تھے تو ایسے دونوں ہاتھوں سے، اور جب تک وہ ساتھی خود ہاتھ پیچھے نہیں کر لیتا تھا اللہ کے محبوب ہاتھ ایسے ہی رکھتے تھے، ایسے، اور ہر ایک کو سلام کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، اور ادھر ایک ساتھی کھڑے تھے مسجد کے اندر۔ اس وقت اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ان سے کہ بھی بیٹھ جاؤ۔ اسی دوران ایک ساتھی بالکل مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور جوتوں کے قریب کھڑے ہیں، ان کے کان میں یہ آواز گئی کہ بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، فرمایا بھئی آپ وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ۔ فرمایا میں نے تو ادھر اس شخص کو کہا تھا۔ فرمایا جب آپ کی آواز کان میں پڑ گئی پھر ہمت نہیں ہوئی، اٹھ جاؤں۔ ایک نوجوان صحابی بڑے خوبصورت جوان، وہ باہر نکلے نماز کی ادائیگی کے بعد، اللہ کے محبوب تشریف لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ فرمایا بیٹا یہ سونے کی انگوٹھی جو ہے یہ منع ہے مرد کے لیے، مسلمان کے لیے سونا پہننا اللہ نے منع فرما دیا، اور ایسے نیچے پھینک دی، اور پھینک کر کے اللہ کے محبوب چل پڑے۔ وہ صحابی بھی پیچھے چل پڑے۔ دوستوں نے کہا یار وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، گھر والوں کے کام آ جائے گی۔ فرمایا جس کو میرے یار نے پھینک دیا میں اس کو نہیں اٹھاتا۔ یہ ہے غلامی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ عالیہ کی ایک گلی میں سے گزرے، دیکھا کہ ایک گھر کے باہر ایک کبا سا بنا ہوا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ کس نے بنایا ہے؟ تو ان صحابی کا نام لیا صحابہ نے کہ فلاں شخص نے بنایا ہے جی۔ تو چہرے سے دیکھ لیا صحابہ نے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اوپر ذرا ناراضگی کے آثار ہیں۔ تو جب مسجد میں تشریف لے گئے تو ان صحابی کو بتایا ساتھ والوں نے کہ اللہ کے محبوب اس راستے سے گزرے تھے، اور یہ آپ کی جو بالکونی بنائی ہے آپ نے، اس کو کوئی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اب انہوں نے جا کر کے اسی وقت اس کو گرا دیا، یہ نہیں کہ آ کے پھر بتایا یا رسول اللہ آپ تشریف لائے تھے تو آپ نے دیکھا تھا، مجھے پتہ چلا میں نے گرا دیا، نہیں،
بات آئی گئی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد اللہ کے محبوب پھر ادھر سے گزرے تو ساتھیوں سے پوچھا کہ ادھر ایک قبہ سا بنا ہوا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ پہلی مرتبہ گزرے تھے تو ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا. یہ بات ان صحابی کو پتہ چل گئی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو گرا دیا. جتنی آپ کو محبت ہوگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اتنا آپ کو نکھار دیں گے. آپ میں نکھار بھی اتنا آئے گا، آپ کے اخلاق اونچے ہو جائیں گے، آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی، گھر بار میں، آل اولاد میں، خاندان میں برکتیں ہوں گی، جتنا جتنا آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں گے. تو اس میں سب سے زیادہ جو قربت والا وظیفہ ہے وہ ہے درود شریف. مختصر درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب ساتھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 10 غلام معاف فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے جنت میں 10 درجے بلند کرتے ہیں، اللہ پاک اس کو 10 نیکی عطا کرتے ہیں. اب درود شریف ایک مرتبہ پڑھ. اور جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ 300 مرتبہ پڑھنے والا شخص، کتنی مرتبہ جی؟ 300 مرتبہ پڑھنے والا شخص کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، 300 مرتبہ پڑھنے والا. اور فرمایا کہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. اور فرمایا دوسری حدیث شریف میں کہ جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، کتنی مرتبہ جی؟ فرمایا اس کو موت نہیں آئے گی، موت سے پہلے جنت میں اللہ اس کو اس کا ٹھکانہ دکھائیں گے کہ یہ تیرے لیے میں نے تیار کیا ہے، تو میرے یار پر درود پڑھا کرتا.